اگر قربانی کا کنسیپٹ دیکھا جائے کہ جب مسلمان ہر سال لاکھوں کی تعداد میں جانور رب کی راہ میں قربان کرتے ہیں تو دنیا دار قسم کے لوگ، اللہ رسول کے حکم سے گویا کہ بغاوت کرنے والے لوگ، دین اسلام کے احکامات پر آبجیکشن اور اعتراض کرنے والے لوگ یہ سوال کھڑا کرتے ہیں کہ ملک میں، دنیا میں اتنی غربت ہے، اتنے لوگ غریب ہیں، تو یہ لاکھوں روپے، کروڑوں روپے کی جو قربانی کی جاتی ہے، جانور ذبح کیے جاتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہی پیسہ اگر کسی غریب کو دے دیا جائے تو اس کے کام آئے گا، غربت ختم ہوگی، معاشرے میں جو ایک مالی اعتبار سے انحطاط ہے وہ ختم ہوگا۔ ان لاکھوں روپے کے جانور لانے کا کیا فائدہ ہے؟ جو جانور لانا ہے اس کے نتیجے میں کسی غریب کو پیسے دے دیے جائے۔ حالانکہ یہ والا جو سوال ہے، یہ جو سوچ ہے، یہ بندے کو اس وقت یاد نہیں آتی جب اپنے بیٹے کا نکاح کرتا ہے، ولیمہ کرتا ہے تو ایک بکری سے بھی ہو جاتا، لاکھوں روپے لگا کر بڑے بڑے ہال بک کرتا ہے، 10 ڈشیں پکاتا ہے اور ولیمے کے نام پر، سنت کے نام پر وہ لاکھوں روپے لگاتا ہے، اور اس میں کھانا کتنا ضائع ہوتا ہے، اس میں کتنے غریبوں کو انوائٹ کیا جاتا ہے کہ آپ اور میں ہم سب سمجھتے ہیں کہ بڑی شادیاں جو ہوتی ہیں، جو بڑے مقامات پر ہوتی ہیں، وہاں غریبوں کا کیا کام؟ اس وقت غریب یاد نہیں آتے جب ملک میں قومی اعتبار سے یا ثقافتی اعتبار سے کوئی بڑا ایونٹ آتا ہے تو اس وقت بھی لوگ خوشی کے نام پر، سیلیبریشن کے نام پر لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں، لیکن کسی کو غریب یاد نہیں آتا۔ غریب یاد کب آتا ہے؟ جب اللہ کی راہ میں، اللہ کے حکم پر بندہ قربانی کے لیے اپنا جانور لاتا ہے تو پھر غریب یاد آتا ہے۔ تو اگر غریب یاد آتا ہے تو ہر موقع پر یاد آنا چاہیے، صرف قربانی کے موقع پر کیوں؟ اور غریبوں کے ساتھ غم گساری کرنے، ان کو مالی اعتبار سے مستحکم کرنے کا جس قدر نظام دین اسلام نے دیا ہے، زکوٰۃ کی صورت میں، صدقات کی صورت میں اور نفلی خیرات کے ثواب کو بیان کرنے کی صورت میں، کسی دوسرے مذہب میں یہ نہیں ملتا۔ دین اسلام نے سب سے زیادہ انسانوں کے، غریبوں کے حقوق کو پروٹیکٹ کیا ہے۔ تو دین اسلام نے غریب کو بھی بے بس نہیں چھوڑا، بے آسرا نہیں چھوڑا، اس کے لیے بھی آمدنی کے، مال ملنے کے، رزق ملنے کے کئی ذرائع قائم فرمائے ہیں، تو غریبوں کو بھی دیا جاتا ہے۔ لیکن جب اللہ کا حکم آ جائے، اللہ ہم سے زیادہ مخلوق کی حاجتوں کو جاننے والا ہے، رب کو معلوم تھا کہ میرے بندوں میں غریب بھی ہوں گے، نادار بھی ہوں گے، لیکن اس کے باوجود رب نے قربانی کا حکم دیا ہے۔ تو یہ رب کی مشیت ہے، رب کا ارادہ ہے، رب کے بنائے ہوئے نظام سے معاذ اللہ یہ ٹکرانا ہوگا اگر غریبوں کا نام لے کر قربانی پر اعتراض کیا جائے۔ اور قربانی اگر دیکھا جائے، بیسیکلی دیکھا جائے تو قربانی میں ہزار غریبوں کا روزگار وابستہ ہے۔ یعنی آپ قربانی کے جانور کا اگر پورے سال کا ایک تخمینہ لگائیں، اندازہ لگائیں، تو اب قربانی کے جانور جو بکتے ہیں منڈی میں، اس کو پالنے کے لیے غریب اپنے گاؤں میں، دیہاتوں میں، اپنے گھروں میں جانور پالتے ہیں، اور ان جانوروں کی نگہداشت کے لیے مزدوروں کو رکھا جاتا ہے، سارا سال ان کا روزی کا نظام بنتا ہے کہ وہ اس کی نگہداشت کرتے ہیں۔ پھر ان جانوروں کو جو چارہ کھلایا جاتا ہے تو چارہ بیچنے والوں کا کاروبار آباد ہوتا ہے۔ پھر جب یہ اپنے علاقوں سے، اپنی منڈیوں سے، اپنے مخصوص مقامات سے جب مویشی منڈی میں جانور لے کے آتے ہیں تو جو ٹرانسپورٹ کا نظام ہے، یہ بھی جو انسان ہے، یہ بھی تو غریب ہے، ڈرائیور حضرات، ان کا روزگار وابستہ ہوتا ہے۔ پھر منڈی جب لگتی ہے تو یہاں پر چارے والے کا الگ کاروبار ہے، لائٹنگ والے کا الگ کاروبار ہے، پھر یہاں سے جو مویشی بکتے ہیں اب ٹرانسپورٹیشن کے ذریعے جو یہ اپنے گھروں پر جب جانور لے کے جاتے ہیں تو یہ بھی سزوکی والا، ٹرک والا، یہ بھی غریب ہے، اس کا بھی کاروبار ہے، اس کی بھی روزی بن رہی ہے، اس کو رزق مل رہا ہے قربانی کے ذریعے۔ پھر جانور گھر لے آئے، اب جب تک قربانی کا جانور کٹے گا نہیں اس وقت تک اس کو چارہ دینا ہے۔ تو علاقوں میں، گلی محلوں میں جو چھوٹے چھوٹے بیوپاری ہیں جو چارے اور گھاس وغیرہ کی دکان کھول کے بیٹھے ہیں، تو قربانی کی برکت سے ان کا بھی روزگار وابستہ ہوتا ہے۔ پھر قصاب جب جانور کو ذبح کرتا ہے تو صرف قصاب نہیں، اس کے جو ہیلپر ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، یہ غریب نظر نہیں آتے، تو ان کا روزگار بھی وابستہ ہوگا۔ اندازہ لگاتے چلے جائیں، ملٹیپلائی کرتے جائیں، ہزار لوگ بلا مبالغہ قربانی کی برکت سے رزق پاتے ہیں، ان کے گھر کا چولہا جلتا ہے،
کوشش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں رب کی راہ میں رب کا دیا ہوا مال خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, اور جب وقت پڑے تو اللہ تعالیٰ اپنی جان اپنے اہل و عیال کی قربان کر کے دین اسلام کی سربلندی میں اپنا نام شامل کروانے اور اپنا حصہ شامل کروانے کی توفیق عطا فرمائے. تو قربانی بڑا مبارک عمل ہے, اور جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں ہر آسمانی مذہب میں قربانی کا کنسپٹ موجود ہے, اور ماں سوائے چند مذاہب کے جو غیر آسمانی مذہب ہیں ان میں بھی کہیں نہ کہیں جا کر قربانی کا تصور موجود ہے. تو قربانی کا تصور صرف اسلام میں نظر نہیں آتا بلکہ پچھلی امتوں میں بھی یہ تصور موجود ہے. قرآن مجید قرآن رشید میں آپ دیکھیں آدم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے قابیل حابیل, ان کا پورا واقعہ موجود ہے. ان کی قربانی کا رب نے ذکر کیا قرآن میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام, ان کی قربانی کا ذکر کیا. احادیث مبارکہ میں پچھلی امتوں کے واقعات ملتے ہیں. تو یہ قربانی ایسا محمود عمل ہے جو صرف اس امت میں نہیں بلکہ پچھلی امتوں سے چلا. بڑی قدیم عبادت ہے, بڑی پرانی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ